ہوتا یہ ہے کیونکہ ہم نے اثرات لیے ہیں اور مذاہب سے، مسلمانوں نے صدیوں میں ہم نے اور مذاہب سے اثرات لیے، اور اس میں سے ایک اثر ہم نے یہ بھی لیا کہ ہم نے یہ عقیدت مندی شروع کر دی کہ ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ایسے پہنچے ہوئے بندے ہیں، ایسے اولیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ بس اگر ان کے ساتھ میری صحبت ہو جائے نا تو بس جنت ہی جنت ہے. اور یعنی ان کا ایک خاص مقام ہے، وہ اس مقام پر، وہ ہدایت کے اس راستے پر ان کی گارنٹی ہو چکی ہے. اب یہ گارنٹیڈ شخص ہمارے محلے میں رہتا ہے، تو میں نے اگر ان کا ہاتھ پکڑ کے میں ذرا چوم لوں اور پھر ان کے دستے مبارک سے میں پانی پی لوں، یا تو پھر میری بھی مغفرت ہو جائے گی. اور یہ الحمدللہ پاکستان میں نہیں ہوتا، یہ اور جگہوں کی بات کر رہا ہوں میں. یہ ہزاروں سال پرانی گمراہی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتی، ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ. یہی چیز اسلام تباہ و برباد کرنے آیا تھا. ہم نے، اب لوگ میرے بارے میں بھی کرتے ہیں، یار میرے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں، اس کے لیے دعا کر دیں، اس کے لیے کر دیں. آپ بس ایک یہ لفظ لکھ دیں میرے لیے، میرے لفظ سے کیا ہو جائے. جیسے آپ اللہ کے بندے ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں. جیسے آپ کی کوئی گارنٹی نہیں، میری کوئی گارنٹی نہیں. یہ مائک میرے اوپر لگا ہوا ہے، اس سے میرا کوئی رتبہ نہیں بڑھ جاتا. اللہ کو معلوم ہے کس کا مقام اونچا ہے، کس کا مقام نیچے ہے. یہ تو میرے رب کو معلوم ہے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں، آپ کو اس کا کوئی علم نہیں. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے پھر؟ یہ رویہ میں نے جب دیکھا نا، میرے کچھ دوست تھے جو میں جب اسلام سیکھ رہا تھا اور میں مختلف انفلوئنسز سے گزر رہا تھا، تو میرے کچھ دوست تھے، ان کے کچھ اور انفلوئنسز تھے. تو ایک صاحب سے وہ سیکھ رہے تھے، ان کے وہ بہت زیادہ یعنی پیروکاری میں وہ لگے ہوئے تھے. تو ایک دفعہ وہ ایک کانفرنس میں آئے، وہ صاحب بہت پہنچے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے. تو وہ چل رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے ان کے طالب علم ایسے ایسے چل رہے تھے آدھے رکوع میں. میں کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام تو میں نے قرآن میں نہیں سیکھا، یہ تو مجھے سیرت میں نظر نہیں آ رہا. سیرت میں تو مجھے یہ مل رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ، اور کوئی غیر اندر آتا ہے، کوئی اجنبی اندر آتا ہے، اور وہ ابو بکر سے بات کرنی شروع کر دیتا ہے، یا رسول اللہ. تو ابو بکر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ ہے. یعنی ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ رسول کون سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن الخطاب جن کو جنت کی ضمانت دی گئی ہے، درخت کے نیچے گدا باندھ کے سو رہے ہیں. کوئی رینک نہیں ہے، کوئی خاص کپڑا نہیں ہے، کوئی خاص لباس نہیں کہ وہ ایک دفعہ وہ آ گئے تو پھر نور آ گیا. ایک نوجوان مجھے کل ملا تھا ریسٹورینٹ میں، کہتا آپ کی شکل پہ بہت نور ہے. میں نے کہا نہیں، یہ کریم لگائی ہے میں نے. کوئی نور نہیں ہے. یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا بڑا خاص انعام ہے، بہت ہو یہ ہو نا، یہ صراط الذین انعمت علیہم اس کا توڑ ہے. جن شخصیات سے ہمیں امپریس ہونا ہے نا، وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اصحاب الکہف. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے، یہ ہیں الذین انعمت علیہم. ان کے بارے میں سیکھو، ان سے انسپریشن لو. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اپنے بڑوں کی اور اپنے بزرگوں کی اور اپنے علماء کی عزت نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں بالکل عزت کرنی چاہیے، انہیں پوپ نہیں بنا دینا چاہیے. وہ ایک اور مذہب ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ ایک اور دین ہے. اور جب مجھے یہ بات سمجھ آئی، میں کچھ حلقات میں جب نوجوان تھا، تو کچھ حلقات میں کوئی بڑے بڑے عالم آتے تھے نیو یارک میں نا، مختلف جگہوں سے. تو لوگ ان سے بڑے مؤدبانہ انداز میں، شیخ صاحب ایک سوال ہے، ایک سوال عرض کر دوں، بس ایک سوال عرض کر دوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوال، اس کا وہ جواب دیتے تو میرے ذہن میں ایک فالو اپ کوشچن آتا. مجھے ان کا جواب سمجھ نہیں آیا، ان کا جواب میرے نزدیک کامل نہیں تھا یا کنونسنگ نہیں تھا. تو میں آگے سے سوال پوچھتا ہوں، آپ نے یہ بات کی لیکن آیت پہ تو کچھ اور بات ہو رہی ہے، تو آپ اس کو کیسے ریکنسائل کرتے ہیں؟ اتنی سی بات. اور جو ان کے سارے فین بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ کیا کرتے ہیں پتہ نہیں ہے کون ہے. جیسے ایک دفعہ حضرت نے جواب دے دیا تو کسی کی کیا مجال آگے سے پوچھنے کی. میں تو سمجھا تھا میں ایک ایسے دین کو فالو کر رہا ہوں جس دین میں فرشتے
جب فرشتوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ آدم کو کیوں بنایا، وہ تو خون بہائے گا، انہوں نے بے ٹوک پوچھ لیا اللہ تعالیٰ سے آپ کیا زمین میں ایسی مخلوق ڈالیں گے جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ پوچھا بھی کس سے؟ اللہ سے. اور اللہ نے نہیں کہا تم کس سے پوچھ رہے ہو، تمہاری یہ مجال، ایسا کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں کا راستہ بغیر پوچھے، بغیر کرٹیسائز کیے فالو کرنا ہے اور آنکھیں بند کر کے فالو کرنا ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ ماضی میں ہے. وہ ماضی میں صراط الذین انعمت علیہم، وہ پیچھے ہیں، وہ ابھی نہیں ہیں. ابھی ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی راستے کی انتہا تک نہیں پہنچا. تو ہم ایک دوسرے سے، میں آپ کے فائدے کے لیے، آپ میرے فائدے کے لیے. اور یہ جب میرے اندر یہ رویہ آ گیا نا، اس کو کچھ لوگ بدتمیزی کہتے ہیں، میرے نزدیک یہ علم کا راستہ ہے، علم کا سفر ہے اور ہدایت کا سفر. اللہ تعالیٰ نے میری پاپولیرٹی کی وجہ سے میرے لیے بڑے عجیب دروازے کھولے، اور دنیا کے بہت سارے علماء جو ہیں ان سے میری ایکسیس ہوئی، ان سے بات کرنے کا موقع ہوا. تو میں بات کرنے سے پہلے ہی میں کہہ دیتا ہوں سر میں یہ ریکارڈنگ تو نہیں کر رہا، نہ یہ ویڈیو پہ ڈالنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے فہم کے لیے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو جو ذہن میں سوال آئے گا میں پوچھوں گا، بدتمیزی لگے گی شاید آپ کو، لیکن میں پھر بھی کروں گا سوال. کرنے کا یہی پسند ہے مجھے، اور پھر میں کرتا ہوں. وہ بات کہتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں آپ کی دل میں کوئی تکی نہیں بنتی، اس لیے نہیں بنتی. پھر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، پھر ان کو میری بات اچھی لگتی ہے، کوئی بات میری بری لگتی ہے، لیکن ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ڈسکشن کرو گے نا تو آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے فہم میں اضافہ ہوگا. اگر آپ یعنی لحاظ رکھتے ہوئے سوال ہی نہ پوچھو، ذہن میں سوال رہے، بے ادبی ہوتی ہے، تو آپ کی اصل وفاداری علم سے نہیں ہے، ہدایت سے نہیں ہے. آپ کی اصل وفاداری لحاظ سے ہے کسی کے. مجھے ہدایت کے راستے میں مجھے کسی اور چیز کا لحاظ نہیں ہے، مجھے بس حق کا لحاظ ہے، بس مجھے حق چاہیے. اور میں یہ بھی عین ممکن ہے، بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں کوئی چیز سیکھا، میں نے کوئی چیز سیکھی، مجھے لگا کہ یہ صحیح ہے، 2 سال بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اور عین ممکن ہے کہ صحیح نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز ابھی میں بالکل کنونس ہوں کہ یہ صحیح ہے، اور بعد میں کوئی دلائل سامنے آئے اور کوئی بات سامنے آئے اور پتہ چلے کہ یہ بات صحیح نہیں تھی. ممکن ہے، کیونکہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سیکھ رہا ہے، اور سیکھنے کے راستے میں غلط نتائج پر پہنچنا بھی اس کا حصہ ہے، اس سفر کا حصہ ہے. لیکن ان الفاظ میں صراط الذین انعمت علیہم بہت بڑی، بہت گہری حقیقت مضمر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے اس کو خراب ہونے سے بچایا گیا ہے انہی الفاظ کے ذریعے سے، صراط الذین انعمت علیہم. پھر دوسری بات یہ بھی بتا دی کہ جو لوگ اس سفر کے انتہا تک پہنچے نا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے، کوشش ان کی تھی، لیکن آسانی کس نے بنائی؟ توفیق اللہ نے. انعمت علیہم یہ نہیں کہا صراط الصالحین، صراط الانبیاء، صراط الشہداء. وہ انبیاء صالحین کتنی عظیم شخصیتیں ہیں، لیکن ہائی لائٹ کیا کیا گیا یہاں پہ؟ ہائی لائٹ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا؟ آسانی بنائی. اگر سوچو ذرا، اگر یہاں کہا ہوتا، کیونکہ ایک اور مقام پر قرآن میں فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اس کی تفسیر کی گئی ہے کن پر انعام کیا گیا؟ نبی، صدیق یعنی صدیق جنہوں نے انبیاء کی بات کو سچ مانا، شہداء آپ جانتے ہو شہداء کون ہیں، صالحین اچھے لوگ. 4 گروپ بتائے. اگر یہ یہاں لکھا ہوتا، قرآن نے یہ بات کہی ہوتی یہاں پر صراط النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اگر اس طرح بات کی ہوتی تو اصل میں ان کے مقام کی بات ہو رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ کو جو ان پر انعام ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہوتی. وہ تو انبیاء تھے، وہ تو شہداء تھے، وہ تو صدیقین تھے، وہ تو صالحین تھے، ہم تو وہ نہیں ہیں. یہاں کہا ان کا راستہ بتائیں جن کے لیے آپ نے آسانیاں کی. اب اس طرح سے کہا تو کیا بات سامنے آ گئی؟ میرے لیے بھی آسانی کر سکتا ہے، ان کے لیے کی تو میرے لیے بھی کر سکتے ہیں. ایسا راستہ بتائیں کہ جب میں اس راستے پر چلوں، 1-2 قدم چلوں، تو آگے آسانی کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے. عون کا مطلب کیا تھا؟ عون کا مطلب کیا تھا؟ پہلے کوشش پھر مدد. یہاں پہلے کہا راستہ بتا دے، راستے پہ چلوں تو آسانی کہاں سے آئے گی؟ اللہ سے آئے گی. وہی بات دوبارہ کہی جا رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے.